بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم حقوق مصطفیٰ میں پہلا حق پڑھ چکے تھے اور دوسرا حق ہم نے شروع کیا تھا جس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھ رہے تھے، کیونکہ دوسرے حق کا تعلق ہے آقا علیہ السلام کی محبت سے۔ اس میں ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اس حق کی ادائیگی میں کامل تھے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت کر کے دکھائی کہ محبت کرنی ہے نبی علیہ السلام سے تو وہ اس طرح کرو۔ اس میں ہم نے آخری جو واقعہ پڑھا تھا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا تھا، اسی سے آج اس کو جوڑتی ہوں کہ ہر رات دیدار مصطفیٰ کیسے کرتے۔ حضرت سے روایت ہے حضرت مثنى بن سعید سے، فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اپنے محبوب آقا علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے قبل حضرت ثابت بنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ یہ وصیت فرمائی، هذه شعرۃ من شعائر رسول اللہ فزعها تحت لسانی، اے ثابت یہ میرے آقا کا مقدس بال ہے، لے لو، وصال کے بعد اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا یہ عصا مبارک میرے پہلو اور کرتا کے درمیان رکھ دینا، اور جب میرے کفن اور میت کو خوشبو لگاؤ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو اس میں ضرور شامل کر دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی اس کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک نشانی تھی جس سے انہیں بطور تبرک، یعنی آقا علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی نشانی جنہوں نے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور جس چیز کے ساتھ محبوب کا تعلق ہوتا ہے عاشق صادق کو بھی اس سے تعلق ہوتا ہے، اور جو چیز موجب راحت اور سکون ہو جاتی ہے اور اس سے محبوب کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا عالم بھی یہی تھا۔ سچے عشق کی علامت ہوتی ہے کہ محبوب سے منسوب چیزوں کو بھی عزیز پر رکھا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی محبت کا واقعہ سن لیجئے۔ محبت جب کسی کو اپنا بناتی ہے تو پھر اسے بجز محبوب دنیا کے کسی آسائش اور آرام اور شے سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہتا۔ اس کی نظروں میں دنیا اور اس کی رنگینیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں بعض الفاظ کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ دقیق ہے، اس لیے اسے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام کی اشاق میں ایک عاشق رسول حضرت مصعب بن عمیر، آپ مکہ مکرمہ کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے اور نہایت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پرورش بھی نہایت ناز و نعم میں ہوئی۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس تن کیا کرتے تھے اور عمدہ سے عمدہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ تک جب اسلام کی آواز پہنچی تو آپ دار ارقم میں حاضر ہوئے اور حق کھل جانے پر ایمان لے آئے، اور آپ نے اپنے خاندان بالخصوص والدہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ لیکن مکہ کی کسی مشرک نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپ کے گھر خبر پہنچا دی، جس پر آپ کی والدہ نے اولاد کو سمجھایا، لیکن جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے سے انکار کر دیا آپ کی والدہ نے، تو آپ پر تشدد۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب اپنی والدہ کے کہنے پر نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو آپ پر پھر تشدد کا ہر ہنر آزمایا گیا، لیکن آپ کے پائے استقلال یعنی ان کی وہ جو ایک استقامت تھی اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ چنانچہ پھر آپ کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا جس میں آپ ایک عرصہ رہے۔ آپ نے ایک دن والدہ اور نگرانی کرنے والوں کو غافل پایا تو چھپ کر بھاگ نکلے اور حبشہ ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے، تب بھی حالات موافقت میں نہیں تھے، یعنی ویسے ہی حالات تھے، ان کے مطابق نہیں تھے۔ آپ کو شعب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف بھی ملا
اور جب اہل مدینہ میں چند لوگ مسلمان ہوئے تب نبی علیہ السلام نے آپ ہی کو اہل مکہ کی تعلیم و تربیت اور وہاں دعوت الاسلام کے لیے مبلغ بنا کے بھیجا، جو آپ کو اسلام کا پہلا مبلغ بننے کا بھی شرف ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے قبول اسلام کے بعد خود کو دنیا کی عائش و عشرت سے بہت دور کر لیا تھا، دن رات اپنے محبوب کی نصرت میں لگے رہتے اور پیغام حق پہنچاتے رہتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈے کی کھال پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس شخص کو دیکھو، اس کا دل اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ اس کے والدین اس کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلاتے تھے اور پلاتے تھے، اور ایسا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا یہ جس کو 200 درہم میں خریدا گیا تھا، مگر اب رب کریم اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا، اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر وہ خوش ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ تکلیف آئی تو وہ اس راستے کو چھوڑ دیا، بلکہ اس راستے کو اپنانے پر ہی انہیں تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا قصہ سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی کسی ایک جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے اعمال کی طاقت نہیں رکھتا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کسی ایک جماعت سے محبت ابو ذر تم جس شخص سے محبت رکھتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ عرض کیا انہوں نے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم یقیناً اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ وقت گزرتا رہا، محبت پلتی رہی، عشق پروان چڑھتا رہا، زیارت محبوب سے مشام جان کو معطر کرتے رہے۔ ایک روز جب محبت نے جوش مارا تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، جبکہ آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ دریافت کیا، اے ابو ذر، تمہیں کیا چیز یہاں لائی؟ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی تشریف لائے۔ سب سے نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ یعنی یہاں تم سب حاضر ہوئے کس لیے؟ سب نے یہی عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو نبی رحمت سے ایسی سچی محبت حاصل تھی کہ موت کے بعد بھی جدائی کی سوچ بھی غم زدہ کر دیتی تھی۔ بارگاہ اقدس سے ایسی راہیں پوچھتے رہتے تھے جس پر چلنے سے آخرت میں بھی رحمت دو عالم کی معیت یعنی ان کا ساتھ حاصل ہو جائے۔ ہم اپنا احتساب کریں کہ موت کے بعد درکنار اسی زندگی میں، یعنی موت کے بعد تو دور، اسی زندگی میں ہم در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے کتنے بےتاب رہتے ہیں اور کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں، اسی کو تو اختیار نہیں کرتے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا و مولا کے نعلین یعنی آقا علیہ السلام کے دونوں جوتے، بستر اور مسواک اٹھاتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ محمد بن یحییٰ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسالت مآب تشریف رکھتے یعنی نبی علیہ السلام تشریف رکھتے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نعلین مبارک پاؤں سے اتارتے اور اپنی آستینوں میں چھپا لیتے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو نعلین مبارک کی خود پہناتے اور آپ کے ساتھ اصحاب پکڑ کے چلتے یہاں تک کہ آپ حجرہ مبارک میں داخل ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد دوسرے افشاق کی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے اداس و ملول رہتے تھے۔ حضرت عامر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہر جمعرات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہ نہ کہا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا، حتیٰ کہ ایک شام ابھی یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہے ہی تھے کہ ان کی آنکھیں برس پڑی اور گلے کے پھٹے پھول گئے، یہ پٹھے جو ہوتے ہیں جسے وینز کہتے ہیں، پھول گئے، اور کہا میں نے اپنے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے گلے کی صورت میں زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ صحابی رسول جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آقا کی ہی بات پہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روز آقا علیہ السلام کی انہوں نے کوئی بات کی تو ان کی گلے کی جو رگیں ہیں وہ پھول گئی اور آنکھیں برس پڑی
اور انہوں نے کہا کہ میں زیارت کی اگر بات ہے تو میں نے آقا کی کھلے گلے کی زیارت بھی کی ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول ہے، ان کا انداز محبت دیکھیے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی. بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر. اور انہوں نے دریافت کیا تم جانتی ہو بردہ کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا ہاں، ایک چادر ہے جس کے حاشیے بنے ہوئے ہوں. اور پھر اس عورت نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. نبی علیہ السلام نے اس کو لے لیا. اس وقت آقا علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی. آقا علیہ السلام اس کو پہن کے تشریف لائے جو ایک تہبند کی. جماعت میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت کر دیجیے. آقا نے فرمایا اچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو تہ کر کے اس کے پاس بھیج دیا. لوگوں نے اس سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ آقا کسی سائل کو رد نہیں فرماتے، یعنی جو مانگے آقا اسے عطا فرماتے ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا اللہ، میں نے تو صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ چادر میرا کفن بنے گی. حضرت سیدنا سہل بن سعد کا بیان ہے کہ وہی چادر واقعتاً اس کا کفن بنی صحابی رسول کا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ لیجیے. حضرت عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی عبداللہ بن عمر سے سنا. انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، یعنی روتے. اور جب بھی آقا علیہ السلام کے مقامات سے گزرتے، یعنی آقا علیہ السلام کے مقامات سے جہاں سے آقا گزرتے تو آنکھیں بند کر لیتی. حضرت عبداللہ بن عمر کی محبت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے آثار کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے کہ ان آثار کو دیکھنے سے بھی نبی علیہ السلام کی ایسی یاد آ جاتی جس کے بعد ضبط کرنا اور جدائی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مبارک روزہ مبارک پر حاضری دیتے تو شدت محبت سے اپنا دائیں ہاتھ قبر مبارک پر رکھ دیتے تھے. ایسی محبت بڑھ جاتی تھی کہ اپنا دایاں ہاتھ مبارک قبر پر رکھ دیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا. ہم سب ازواج مطہرات جمع تھی اور رو رہی تھی اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھی. ہم آپ کو چارپائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اتنے میں آخری شب میں نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ہم نے کیسوں کے چلنے کی آواز سنی تو ہماری بھی چیخیں نکل گئی اور مسجد والوں کی بھی، اور سارا میدان ان چیخوں سے گونج اٹھا. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی تو جب انہوں نے اذان میں نبی علیہ السلام کا نام لیا یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو زور زور سے رو پڑی اور اس سے ہمارا غم اور بڑھ گیا. تمام لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے دروازہ اندر سے بند کرنا پڑا. ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو نبی علیہ السلام کے جانے کی مصیبت کو یاد کرنے سے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی. حضرت ابو زعیب حضلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ والے اونچی آواز سے ایسے زور زور سے رو رہے ہیں جیسے کہ سارے حاجی احرام کی حالت میں زور سے لبیک کہہ رہے ہوں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جس سے حقیقی محبت ہوتی ہے اور محبت میں جس قدر شدت ہوتی ہے جدائی کا غم اس قدر زیادہ ہوتا ہے. حضرات صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آقا علیہ السلام اپنے والدین، اولاد، عزیز اور اقارب سے زیادہ عزیز تھے. اس لیے ماں کے لیے بیٹے کا غم، بیوی کے لیے شوہر کا غم، بہن کے لیے بھائی کا غم، بیٹی کے لیے باپ کا غم ہلکا تھا، جبکہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم زیادہ تھا جس کے سامنے کائنات کے سارے غم ہلکے پڑ جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ ایک شخص نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہے مگر ان جیسے اعمال بجا لانے کی طاقت نہیں رکھتا تو آقا نے فرمایا ابو ذر آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو اس کے بعد نبی نے علیہ السلام نے فرمایا جس سے محبت ہے انہی کے ساتھ رہوں گے. ایک صحابی رسول ہے انصاری جن کا نام ہے سوادہ بن عامر.
زعفران کی طرح ایک خوشبو لگاتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب ان کو دیکھتے تھے تو ان پر ہنسی مذاق فرماتے، یعنی آقا علیہ السلام انہیں مذاق فرماتے، جیسے کہتے ہیں تھوڑی دل لگی کرنا۔ ایک دن وہ خوشبو میں مہکے ہوئے تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے مذاق میں ان کے پیٹ میں اس لکڑی سے ایک کچوکا کا مطلب ہے چبو دینا، وہ لگا دیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا تو نبی علیہ السلام نے لکڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آقا علیہ السلام نے 2 قمیصیں پہنی ہوئی تھی، ان صحابی نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نبی علیہ السلام کی قمیض اوپر اٹھانے لگے۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کام سے روکا، لیکن وہ اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب آپ کی قمیض اس مقام تک اٹھائی جہاں نبی علیہ السلام نے انہیں لکڑی ماری تھی تو انہوں نے لکڑی ایک طرف پھینکی اور آقا علیہ السلام کے جسم انور سے چمٹ کر اسے بوسے دینے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی وجہ سے قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو بوسہ دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ میں بدلہ لوں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب کبھی میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے تو میں صبر نہیں کر سکتا جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجوں پہ ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، تو پھر اس پر یہ آیت تقریباً اللہ و رسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ اس نے کہا میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا واقعی ہمیں مرتبہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہمیں محبت کس سے ہے، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی محبت دیکھیے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ کے ہجوم میں پیغام بھجوایا کہ آپ کا کمبل اور منہ مبارک مجھے عنایت فرمائیں۔ منہ مبارک بالوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ کر مجھے ان کی خدمت میں روانہ کیا۔ کون سی دونوں چیزیں دیکھ کر؟ منہ مبارک اور کمبل۔ میں نے جب یہ 2 چیزیں انہیں پیش کی تو انہوں نے کمبل تو اسی وقت اوڑھ لیا اور پانی منگوا کر آقا علیہ السلام کی منہ مبارک اس پانی میں ڈبوئے اور پھر وہ پانی پی لیا اور جو پانی بچا اسے اپنے جسم پر بہا لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے قبل فرمایا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ایک قمیض اتار کر مجھے پہنا دی، بعد میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک کٹا ہوا ناخن محفوظ کر لیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں، بس جب میں مر جاؤں تو وہ قمیض مجھے پہنا دینا اور اس ناخن کو سرما بنا کر میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس وجہ سے میرے اوپر رحم فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صفا کے مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے بال مبارک کٹوانے کا ارادہ فرمایا، یہ خدمت میں نے سر انجام دی اور مشقص کے ساتھ بال مبارک کاٹے۔ مشقص عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کینچی، اور اس میں سے بال میں نے حاصل کیا اور پھر وصیت فرمائی جن ہستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے اس قدر محبت ہو تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر محبت ہوگی۔ امیر معاویہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں ایک مرتبہ 18,000 اور ایک مرتبہ 1,00,000 دینار بھیجے جو انہوں نے شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا آج میں آپ کو اتنا انعام دوں گا کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے آپ کو اتنا انعام نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ امیر مومنین یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو 4 لاکھ دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ عائشہ اور سیدنا امام حسن سے اس قدر عقیدت و احترام اور محبت کی وجہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت تھی۔ مشہور ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے، قصیدہ بانت سنایا کرتے تھے، قصیدے سنایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر
ردائے مبارک عطا فرمائی، چادر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں چادر مبارک حضرت سیدنا کعب کی اولاد سے 1000 درہم کی عوض خرید لی، محض اس لیے کہ انہیں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، لہٰذا اپنے محبوب کی چادر مبارک حاصل کر لی۔ اگر اس سے ردا مبارک کی قیمت زیادہ بھی طلب کر لی جاتی تو حضرت امیر معاویہ ادا کر دیتے، کیونکہ محبوب کی نشانی انمول ہوتی ہے۔ یہی وہ چادر مبارک تھی جسے خلفاء عیدین کے روز اوڑھ کر نکلتے تھے، عید کے روز اس چادر کو اوڑھا کرتے تھے۔ کہنے کو تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام کے جو دوسرا حق ہے علیہ السلام کی محبت، اس کے لیے ہے کہ ہم پڑھ لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام سے جو محبت ہم نے کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اور آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حق آج پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت اور آقا علیہ السلام کی تعظیم بجا لینا۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلا حق کیا تھا؟ بذریعہ پیغام چیٹ میں بتا دیں کہ پہلا حق کون سا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ جی، آقا علیہ السلام پر ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے آقا علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اور اب آج ہم تیسرا حق پڑھنے لگی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد کی عظمت کو دل میں رکھنا اور اقوال، افعال اور اعمال میں اس عظمت کا اظہار بھی کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اور سب سے زیادہ عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس جیسے خوبصورت القابات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر بڑا کسی چھوٹے کو نام سے مخاطب کرے تو یہ چھوٹے کی عظمت کے خلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی بے ادبی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے ہیں، تمام انبیاء اللہ پاک سے چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو ناموں سے خطاب کرنا قطعاً بے ادبی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خطاب کیا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح کو خطاب کیا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت ابراہیم کو خطاب فرمایا تو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، حضرت داؤد کو خطاب فرمایا تو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، حضرت عیسیٰ کو خطاب فرمایا تو کیا کہا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ یہ انداز تخاطب انبیاء کی عظمت کے منافی نہیں ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام سے خطاب کیا تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر طه ما انزلنا علیک القرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سبحان اللہ۔ ان تمام آیات میں آپ کو ان صفاتی ناموں کے ساتھ مخاطب فرمایا جن کا تعلق آپ کی سیرت اور عظمت کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد سے مخاطب کرتے تو یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قطعی منافی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورت القابات اور صفاتی ناموں سے پکارا اور ایسے انداز سے مخاطب کر کے انسانوں کو تعلیم دی کہ میرے نزدیک جب ان کی اتنی عظمت ہے تو تمہیں ان کی کس قدر عظمت بجا لانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے پر پابندی لگا دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
آگے فرمایا انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اس بے ادبی پر تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یعنی اللہ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ دربار رسالت میں آواز بلند کرنے کو کفر و شرک کے برابر کا گناہ قرار دیا گیا. قرآن مجید نے حضرات انبیاء علیہم السلام پر سلامتی نازل کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی ایسے نہیں جن پر درود و سلام کے ساتھ صلوات پڑھنے کو اللہ نے لازم قرار دیا ہو. نبی مکرم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن مجید نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لینے والے سننے والے پر درود واجب کیا گیا، اور نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بیان فرمائی گئی. حضرت علی سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے سامنے رحمت دو عالم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اپنے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن میں اپنی اطاعت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ لازم کیا، اور کلمہ میں، نماز میں، اذان میں آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ لگا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی ہے. نبیوں کی بھی خواہش رہی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پر جلدی پہنچے، اللہ رب العالمین نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی. حضرت موسیٰ نے جواب دیا رب عجلت الیک لترضی، میں آپ کی طرف اس لیے جلدی سے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. جبکہ اللہ تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت یوسف پر تہمت لگی تو پاک دامنی کی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی. سیدنا عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگی تو دفاع خود انہوں نے کیا، لیکن جب نبی مکرم پر مکہ والوں نے طعن زنی کی تو دفاع عرش سے بصوت نزول قرآن ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کاہن کہا گیا تو قرآن نے دفاع میں کہا ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے دفاع کیا اور قسم کھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. ابو لہب نے تبا لک یا محمد کہا کہ یا محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. ام جمیل نے طعنہ دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. اور یہ اس طرح کی دیگر آیات آقا علیہ السلام کی کمال عظمت اور رفیع مرتبت ہونے پر دلیل ہیں. بہت ساری ایسی آیات. قرآن عزیز نے ابتدائی صورتوں میں ہی رحمت دو عالم کی عظمت اور اس عظمت کے ابدی اور دوامی ہونے کی خبر دی. ان آیات اور صورتوں کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ مکرمہ میں آپ کی سخت مخالفت ہو رہی تھی اور صرف چند سعادت مند ہی آپ پر ایمان لائے. چنانچہ سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ بات یقینی ہے اخروی زندگی آپ کے لیے اس پہلی زندگی سے بہتر ہے. اور عین اسی زمانے میں جب کہ بے نصیب لوگ آپ کا نام تک سننا اور زبان سے نام لینا تک گوارا نہیں کرتے تھے، آپ کی ابدی شان کو اللہ نے یوں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ نہیں لیتے تو نہ لیں. اسی زمانے میں جب آپ کے خاندان والے بھی آپ کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے تو اس اعلان رحمت کو چند دنوں کا مہمان سمجھتے تھے. پھر قرآن نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی. یہ بشارت دی کہ آپ کے بدخواہ اگرچہ شہر میں بھی آپ کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے تا قیامت رہنما نجات بنا کر بھیج دیا. ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سبحان اللہ. تو یہ بے شمار آیات ہیں جس میں یہ جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہم پر جو حق ہے اس میں جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت بہت دلچسپ واقعات ہیں. اور یہ سب سے پہلے قرآنی آیات دی ہیں استاد محترم نے، اس میں یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کتنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف، کمالات، معجزات کو جاننا، ان کی عظمتوں کو دل میں رکھنا بھی آپ کا حق ہے. آپ کا ادب کرنا، آپ کی تعظیم بجا لانا بھی حق ہے. حضور کا ادب اور احترام دین کا صرف شعبہ اور حصہ نہیں بلکہ دین کا دوسرا نام ہے. محب کسی بھی صورت اپنے محبوب کی عظمت اور توقیر میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. اسلامی معاشرے میں تو ہر چھوٹے کو بڑے کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، مجھے اور آپ کو سکھائی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، جبکہ رحمت دو عالم کے لیے معمول کی تعظیم سے ہٹ کر تعظیم اور توقیر کا نہایت بلند درجہ اختیار کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر واجب ہے.
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بلند درجہ وقار اور احترام ہے تو دین موجود ہے، ورنہ دین ہرگز قائم ہی نہ رہتا۔ جس ذات کی جتنی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے اس کا اتنا ہی ادب کیا جاتا ہے، اس کی اتنی ہی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ کسی شخص کی تعظیم ہی اس کی پیروی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت اور عظمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہایت درجہ ادب اور احترام کا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو قابل غور بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بجا لانے کا حکم دیا، پھر اپنی تسبیح کا حکم دیا، جس کا حاصل کیا ہوا کہ ایمان سب سے مقدم ہے اور ایمان کے بغیر تعظیم رسول مقبول نہیں ہے۔ تعظیم رسول کے بغیر عبادات نہیں ہوتی قبول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اس پر چند واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عامر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ اقامت کہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی اور دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف اول میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجائی، ہتھیلی پر ہتھیلی ماری، تالی ہتھیلی پر ہتھیلی، یعنی نماز میں امام کو لقمہ اسے بولتے دینا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف اول کے برابر آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے امامت کرائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا مرتک، اے ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا کہ تم مصلی پر، جب میں نے حکم دے دیا تھا تو تم مصلی پہ کیوں نہیں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت کرائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے دیکھا، اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرے، چنانچہ سبحان اللہ کہو اور اس کی سبحان اللہ کہہ کے متوجہ ہو جو۔ یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر کمال ادب کی تعظیم ہے کہ جب نبی سامنے ہیں تو آقا پیچھے کیوں کھڑے ہوں، آقا ہی آگے بڑھے ہو نماز کی امامت کروائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے کہ الا اراکی ترفعین صوتک علی رسول اللہ، یہ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے اور آپ نے فوراً سیدہ عائشہ سے فرمایا، یہ جملے پہ مجھے ہنسی آئی کہ آخر بات سیدنا صدیق اکبر کا شان ہے اور سیدہ عائشہ کو باہم راضی اور خوش دکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں اس دن شریک کیا تھا اس طرح آج مجھے اپنے سلو میں بھی شریک کر لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے کر لیا آئے شریک ہوں، قد فعلنا قد فعلنا۔ تو عام حالات میں جو سیدنا صدیق اکبر ہے وہ نہایت ہی نرم مزاج تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی ہفتی اور غصے سے تو نا آشنا ہی نہیں ہے، تو آشنا ہی نہیں ہے، یعنی انہیں غصہ نہیں آتا تھا، دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کی یہودیوں اور منافقوں کی تنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصہ میں ہی آتے تھے
مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو سیدنا صدیق اکبر نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، دادا ہوں، بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور انہیں اپنی روح سے تقویت بخشی اور انہیں جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گی۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کے واقعات ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ دیکھیے، سیدنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس قدر کھلی ہوئی تھی کہ وہ غائب ادب کی وجہ سے نگاہ دھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو نہیں دیکھ پاتے تھے، حالانکہ حضور انور سب سے زیادہ محبوب تھے اور آپ اپنے اصحاب سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ چنانچہ عمرو بن عاص کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابن شمامہ ماہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص مرض الموت میں مبتلا تھے، ہم ان کی عادت کے لیے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص کافی دیر تک روتے رہے، پھر فرمانے لگے مجھے حضور سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، نہ میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ تھا، نہ ہی آپ کی جلالت کے پیش نظر میں نے آپ کو کبھی جی بھر کے دیکھا، اور اگر مجھے کہا جائے کہ حضور نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی اونٹنی طاقتور تھی، تو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے وہ آگے نکل جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی اس پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ حضور سے آگے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت، ادب اور آپ کی اتباع والد محترم کی اسی تربیت کا اثر ہے کہ حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ وہ اپنی اولاد کو رحمت دو عالم کا مقام اور مرتبہ سمجھایا کرتے تھے، جس کا اثر ان کی عملی زندگی میں بھی واضح تھا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے وہ واقعات ہیں جس سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ حضور کی تعظیم کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو آقا علیہ السلام کی محبت سے لبریز فرما دے۔ ہمارے دلوں میں آقا کے علاوہ محبت ہو تو بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ہو، اور آقا علیہ السلام کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تب پیدا ہوتی ہے اور نبی اللہ تعالیٰ سے محبت تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت تب آئے گی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر عمل کریں گے جو ہم نے پڑھنے شروع کیے، جس میں سے آج ہم نے تیسرا حق شروع کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك